السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، چیف جسٹس آف پاکستان کے از خود نوٹس کے اختیارات کے کیس کے معاملے میں 3 درخواستیں سپریم کورٹ میں، 2 درخواستیں ہیں اور تیسرا جواب حکومت کی جانب سے جمع کرا گیا ہے۔ حکومت کی جانب سے ایک تو جواب جمع کرایا گیا ہے اور ایک الگ درخواست دے دی گئی ہے، اور اسی طرح پی ٹی آئی کی جانب سے ایک الگ درخواست دی گئی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے درخواست دی گئی ہے کہ اس بل کو، اس قانون کو جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے سو موٹو سے متعلق ہے، جو ابھی ریسنٹلی حکومت اور پارلیمنٹ نے منظور کیا ہے، جس پر صدر مملکت دستخط نہیں کی اور واپس کر دیا تھا، پھر پارلیمنٹ نے دوبارہ مشترکہ اجلاس میں منظور کر کے بھیج دیا، تو بھی صدر نے دوبارہ بھی دستخط نہیں کیے، تو یہ آٹومیٹک قانون بن گیا تھا۔ لیکن چیف جسٹس اور ان کے ہم خیال ساتھی ججز نے اس پر عمل درآمد روکنے کا حکم جاری کیا تھا، جس پر عمل درآمد تو ابھی حکومت نے یا پارلیمنٹ نے تو نہیں روکا، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان نے اس کیس کی ابھی معاملہ عدالت میں ہے، موجود ہے۔ تو 2-3 جو یہ درخواستیں گئی ہیں، میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پہلے حکومت کی جانب سے جو درخواست دی گئی ہے، اس میں فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ یہ دوسرا کیس ہے جس میں فل کورٹ بینچ بنانے کی حکومت درخواست کر رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک دن انتخابات کا جو ایک ہی وقت انتخابات کا جو کیس ہے، اس معاملے میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی تھی حکومت کی جانب سے، اٹارنی جنرل کی جانب سے، لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے ہم خیال ساتھی جج صاحبان نے فل کورٹ بنانے سے وہ بھاگ گئے اور انہوں نے فل کورٹ نہیں بنایا۔ 3 ججوں کے ساتھ اپنے معاملات وہ سن رہے ہیں۔ اب یہ جو کیس ہے، اس میں بھی فل کورٹ بنانے کی استدعا کی گئی ہے۔ اس میں ہے 8 رکنی بینچ ہے جو یہ کیس سن رہا ہے یا جن کے پاس یہ درخواست گئی ہے۔ اب امتحان ہوگا بندیال صاحب کا، چیف جسٹس کا، کہ وہ اس پر فل کورٹ بینچ بناتے ہیں یا نہیں بناتے۔ اگر نہیں بناتے تو یہ دوسرا کیس ہوگا، یہ بھی اس پر بھی سوالات اٹھیں گے یقینی طور پر، جس طرح پہلے سوالات اٹھتے رہے ہیں۔ ایک دن انتخابات کے معاملے میں فل کورٹ نہ بنانے کے حوالے سے سوالات اٹھتے رہے ہیں چیف جسٹس کے تنازع پر، یا چیف جسٹس کو متنازع بننا پڑا۔ تو اب بھی چیف جسٹس اگر نہیں کریں گے تو یقینی طور پر یہ ایک نیا تنازع کریٹ ہوگا۔ فل کورٹ بینچ بنانے کی جو استدعا کی گئی ہے، اس میں وفاقی حکومت نے مقدمے میں فل کورٹ بنانے کی استدعا کر دی ہے۔ وفاق نے فل کورٹ تشکیل دینے کی متفرق یہ درخواست دائر کی ہے۔ عدالت کے سامنے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار کا معاملہ ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے، عدالت کے روبرو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ زیر سماعت ہے۔ عدالت کے سامنے معاملہ اداروں کے اختیارات کی تقسیم کے آئینی نقطے کا بھی ہے۔ متذکرہ قانون کے خلاف درخواست اہم نوعیت کا آئینی معاملہ ہے۔ ماضی میں آئینی نوعیت کے ایسے مقدمات کے لیے فل کورٹ بینچ تشکیل ہوتا دیے گئے ہیں۔ اس مقدمے میں بھی آئینی نوعیت کے سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ فل کورٹ بنانے کا استدعا کرنے کا مقصد کسی جج کو شامل کرانا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے تمام ججز پر وفاق کا اعتبار ہے۔ سپریم کورٹ مذکورہ کیس میں بھی سماعت کے لیے فل کورٹ تشکیل دے، یہ استدعا کی گئی ہے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ جی اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ایک جواب جمع کرایا ہے سپریم کورٹ میں۔ چیف جسٹس کو مختلف یہ جو انتخابات کا کیس تھا، اس پر تو گلہ تھا کہ جی حکومت نے تو اس پر کچھ نہیں کیا، حکومت نے کوئی ریسپانڈ نہیں کیا، اور حکومت نے نظر ثانی کی درخواست نہیں دائر کی۔ مختلف انہوں نے گلے شکوے کیے ہیں اپنے ریمارکس میں چیف جسٹس نے، لیکن یہ جواب جمع کرایا گیا ہے۔ عدالتی اصلاحات جو بل ہے، یعنی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ،
یہ 2023 جو یہ ابھی ریسنٹلی وفاق نے پاس کیا ہے پارلیمنٹ نے، اس میں اٹارنی جنرل عامر رحمان جو ہیں انہوں نے درخواست میں کہا ہے کہ جی قانون کے خلاف درخواستیں انصاف کے عمل میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش ہے۔ درخواست گزاروں کی قانون کو چیلنج کرنے کی نیت صاف نہیں ہے۔ یہ جو قانون چیلنج کیا ہے جن درخواست گزاروں نے، ان کی نیت صاف نہیں ہے، اور پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیار پر کوئی قدغن نہیں ہوتا ہے۔ چیف جسٹس کے ماسٹر آف روسٹر کے تصور کو قانونی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ قانون سے چیف جسٹس کا آئین کے آرٹیکل 184(3) کا اختیار ریگولیٹ ہوگا۔ قانون سے عدلیہ کے اختیارات میں کمی نہیں ہوگی، صرف چیف جسٹس کے سو موٹو کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے۔ عدالت کے اختیارات اس میں کم نہیں ہوں گے۔ قانون میں آرٹیکل 184(3) کے اختیار میں اپیل کا حق دیا گیا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 10A بھی فیئر ٹرائل کا حق دیتا ہے۔ آرٹیکل 184(3) میں نظر ثانی کا اختیار محدود ہے۔ فیئر ٹرائل کے لیے اپیل کا حق ضروری ہے۔ اب یہ جواب جو جمع کرایا گیا ہے، اس میں دھواں دھار تقاریر بھی پارلیمنٹ میں ہوتی رہی ہے، دلائل بھی سپریم کورٹ میں ہوتے رہے ہیں، اس پہ ابھی ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ میں جو وزیر قانون نے بتایا کہ بھئی اس سو موٹو میں اپیل کا حق نہیں ہوتا، تو اس میں ایک تو اپیل کا 6 مہینے کا، پہلے 3 مہینے کا تھا، بعد میں ترمیم کر کے 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا کہ اپیل کا حق ہوگا، ایک چیز۔ دوسری کہ چیف جسٹس کا یہ سو موٹو کا اختیار یہ اب 3 ججز کے پاس چلا جائے گا، یعنی فرد واحد فیصلہ نہیں کریں گے۔ اس پر ججز کو بھی اعتراضات ہیں، اس پر بار کونسلز کو، بار ایسوسیشنز کو بھی، وکلا تنظیموں کو بھی، اس پر پاکستان بار کونسل اور باقی جو بار ایسوسیشنز ہیں ان کو بھی، اس پر بار کونسل صوبائی، ان کو بھی اس پر تحفظات رہے ہیں، پارلیمنٹ کو اس پر تحفظات رہے ہیں۔ تحفظات نہیں ہیں تو صرف چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال، ان کے ہم خیال ساتھی ججز، اور جن کو وہ فیسلیٹیٹ کر رہے ہیں، فیسلیٹیشن جن کی کر رہے ہوتے ہیں، یعنی عمران خان اور ان کی جماعت، ان کو اعتراض نہیں ہے۔ اسی لیے اب عمران خان صاحب نے، ان کی پارٹی نے بھی ایک درخواست جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں۔ یہ پی ٹی آئی کے وکیل ہیں نیاز اللہ نیازی، انہوں نے چیف جسٹس سے متعلق، چیف جسٹس کے اختیارات سے متعلق قانون کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں یہ اسلام آباد کے، انہوں نے آئینی درخواست سپریم کورٹ میں دی ہے، اور درخواست میں کہا ہے کہ جی سپریم کورٹ سے آرٹیکل 184(3) کے اختیارات کے ریگولیٹ کا قانون کالعدم قرار دینے کی استدعا کی گئی ہے سپریم کورٹ کو، اور کہا ہے کہ جی عدلیہ کی آزادی اور عوام کے بنیادی حقوق کو سنگین خطرہ ہے۔ یعنی چیف جسٹس کا فرد واحد کا، یہ لاجک دیکھیں درخواست میں، فرد واحد کا اختیار 3 ججز کے پاس جا رہا ہے، موسٹ سینئر جج جو ہوں گے 2 ان کے پاس، اور چیف جسٹس خود بھی ہوں گے، تو یہ تو مشاورت کے ساتھ ہوگا۔ ون مین شو کا ایک رول ختم ہوگا، ون مین شو کا الزام نہیں لگے گا، تانا نہیں ملے گا، گلہ نہیں ہوگا، کسی کو شکایت نہیں ہوگی، تو یہ تو فیئر ٹرائل اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ جی اس سے، کیونکہ چیف جسٹس کے اختیار کو تقسیم کرنا، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عدلیہ کی آزادی اور عوام کے بنیادی حقوق کو سنگین خطرہ ہے۔ سے درخواست میں کہا گیا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے کہ جی سیاسی لیڈرشپ کے اسمبلیوں کے باہر، اندر اور باہر کے بیانات 3 رکنی بینچ کے لیے دھمکیوں کے مترادف ہیں۔ اس سے تو چیف جسٹس بھی پرسوں گلا کر چکے ہیں اپنے ریمارکس میں، اٹارنی جنرل اور فاروق ایچ نائک کو یہ کہتے رہے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے، ہمارے حوالے سے جو تقاریر ہو رہی ہیں، وہ بھی آپ پارلیمنٹ کی گفتگو بھی دیکھیں اور ہماری بھی گفتگو دیکھیں، ہم تو ایسی کوئی گفتگو نہیں کر رہے۔ پارلیمنٹ تو اپنا احتجاج کر رہی ہے، پارلیمنٹ قانون بھی بنا رہی ہے، احتجاج بھی کر رہی ہے، لیکن چیف جسٹس کے پاس ہے فیصلہ سنانے کا اختیار، اور وہ فیصلے سنائے جا رہے ہیں۔ جب یک طرفہ فیصلے سنائیں گے،
متنازع فیصلے سنائیں گے، عمران خان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے فیصلے سنائیں گے، تو پھر ظاہر تقاریر تو ہوں گی دھواں دھار، بندہ آگے احتجاج بھی نہ کرے۔ آپ زیادتی کریں، آپ یک طرفہ فیصلے سنائیں، آپ کسی کا حق مار دیں اور انصاف کی دھجیاں آپ اڑائے، آپ کے اپنے ججز کہہ رہے ہیں، اپنے ساتھی ججز، سینئر ججز کہہ رہے ہیں، صرف ہم تو نہیں کہہ رہے یا میں نہیں کہہ رہا، پارلیمنٹ کہہ رہی ہے، پالیٹیشین کہہ رہے ہیں، جو پارٹیاں ہیں جن کو آپ نے نوٹس جاری کر کے سننا ہے، آپ ان کو سن نہیں رہے، تو جب اس طرح کا فیصلے کا معیار رکھیں گے، انصاف کا معیار رکھیں گے، تو پھر تقاریر تو سننی پڑیں گی۔ اچھا، وفاقی حکومت نے فنڈ جاری کرنے کے بجائے ججز میں تقسیم کے لیے قانون بنا لیا۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا جائے اور پارلیمنٹ کے قانون کو غیر آئینی قرار دے کر کالعدم قرار دیا جائے۔ پارلیمنٹ کا قانون بنانا پارلیمنٹ کا کام ہوتا ہے، سپریم کورٹ کا یا چیف جسٹس کا کام نہیں ہوتا۔ نہ چیف جسٹس کوئی ہدایات کرنے کا اختیار رکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی میں وہ ہدایات جاری کرے۔ یہ حق سپریم کورٹ کو ہے، ججز کو، کہ وہ قانون کی آئین کی تشریح کرے، لیکن آئین بنانے کا اختیار ان کے پاس آئین نے دیا ہی نہیں ہے، اور نہ ہی انسٹرکشنز کا کوئی اختیار آئین دیتا ہے۔ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے، ثوابدید ہے، پارلیمنٹ جو بھی قانون بنائے، کس ادارے کو کتنے اختیارات دینے ہیں، کس ادارے کے سربراہ کو کتنے اختیارات دینے ہیں، یہ کام پارلیمنٹ کا ہے، جو چیف جسٹس صاحب سے شاید ہضم نہیں ہو رہا اور پی ٹی آئی سے ہضم نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میرے اختیارات پر قدغن یہ مناسب نہیں ہے۔ بالکل افتخار محمد چودھری والا کام، کہ افتخار محمد چودھری نے ججز تعیناتی کے معاملے میں پارلیمنٹ کے ہاتھ کاٹ دیے تھے، بے اختیار کر دیا تھا اور اپنے آپ کو طاقتور بنایا تھا، تو اب چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں کہ میرا اختیار برقرار رہے، میرے اختیارات جو ہے وہ تقسیم نہ ہو۔ اور حالانکہ یہ چیف جسٹس کا اختیار کس طرح ہے، اطہر من اللہ لکھ چکے ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ لکھ چکے ہیں کہ یہ سو موٹو کا اختیار، اسی لیے اس کا کانسیپٹ جو ہے، تصور جو ہے، یہ اسی لیے دیا گیا تھا کہ ان لوگوں کے لیے سو موٹو لیا جائے، از خود نوٹس لیا جائے، جو لوگ وکیل نہیں کر پاتے، وکیل کی فیس نہیں ادا کر پاتے، جو لوگ مظلوم، بے بس، لاچار ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، جن کی ایکسیس نہیں ہے وکلا تک، جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جن کی کوئی سنوائی کرنے والا نہیں ہے، یہ سو موٹو کا کانسیپٹ ان کے لیے تھا۔ لیکن چیف جسٹس صاحبان جو ہے وہ یہ اختیار اپنی مرضی سے استعمال کرتے رہے ہیں اور سیاسی معاملات میں اور کچھ لوگوں کو، بڑے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے استعمال کرتے رہے ہیں۔ اسی لیے یہ پارلیمنٹ نے قانون بنایا کہ چیف جسٹس، کیونکہ اس سو موٹو اختیار کا مس یوز ہوتا رہا ہے، تو اب مس یوز نہیں ہوگا۔ اب 3 ججز ہوں گے، سینئر ججز ہوں گے، چاہے وہ چیف جسٹس کے ہم خیال ججز کیوں نہ ہوں۔ اگر 3 ججز سینئر جو ججز ہیں وہ 2 ہم خیال ہو جاتے ہیں تو وہ چیف جسٹس کے پاس ہی سمجھے ہوگا، لیکن چیف جسٹس کو اس پر بھی اعتراض ہے اور انہوں نے اس قانون کو ہی روک دیا تھا، اور اب درخواستیں بھی پی ٹی آئی سے چلی گئی ہیں، ظاہر ہے پی ٹی آئی نے دی ہے یا منگوائی گئی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح نظام چلتا ہے، لیکن فی الحال بظاہر پی ٹی آئی نے یہ درخواست دی ہے کہ اس کو کالعدم قرار دیا جائے، اور حکومت نے درخواست دی ہے کہ جی پارلیمنٹ سے اختیار نہ چھینا جائے اور آپ کے اختیارات محدود نہیں کیے جا رہے، سپریم کورٹ کے ادارے کے نہیں کیے جا رہے، بلکہ چیف جسٹس کے اختیارات کو، سو موٹو کے اختیارات کو ریگولیٹ کیا گیا ہے، اور اس پر فل کورٹ کی استدعا کی گئی۔ اگر فل کورٹ بنایا جائے تو پھر معاملہ ہی کلیئر ہو جائے گا، کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے چیف جسٹس کو فل کورٹ بنا کے دیکھ لینا چاہیے، کیونکہ حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا فل کورٹ کے فیصلے کو، تو یہ تو چیف جسٹس کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ اگر وہ فل کورٹ بنا لیتے ہیں، فل کورٹ بینچ تشکیل دے دیتے ہیں، تو پھر چیف جسٹس کے حوالے سے مزید جو سوالات یا جو اٹھ رہے ہیں، تحفظات اٹھ رہے ہیں، وہ کم از کم
اب نہیں اٹھیں گے اگر فل کورٹ بینچ بن جاتا ہے تو۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔